بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جو شخص اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، یہی دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے. یقیناً تعظیم الہی ایک اہم ترین عبادت شمار کی جاتی ہے، اور ہر عالم میں اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیوں کی انسان کی تعظیم ہونا چاہیے. ماہ رمضان خود شعائر اللہ ہے، اللہ کی بہترین نشانیوں میں سے. اس کی کتنی قدر ہوتی ہے، کتنا ادب احترام ہوتا ہے. لہذا ہر عالم میں انسان کی زندگی میں شاعر اللہ اور اس کی تعظیم ضروری ہے. شاعر اللہ بہت سی چیزیں ہیں. قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں شاعر الہی، نشانی پروردگار، آیات الہی، اور یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی. اور پیغمبر اسلام کو جو اللہ نے ساری نشانیاں اور علامتیوں کا باعث قرار دیا ہے، جن کی وجہ سے ساری آیات، ساری نشانیاں، سارے شعائر جو ہے وہ پیدا کیے ہیں پیغمبر کی وجہ سے. اس پیغمبر کو سوتے ہوئے میں اللہ نے اٹھایا، آواز دیا چلو میری نشانیاں دیکھو. یعنی کل نشانیاں پیغمبر کے لیے خلق ہوئی ہے، اور پیغمبر کو ایک نشانی دکھانے کے لیے اللہ معراج پر لے کے جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آیات الکبر، یہ بہت بڑی نشانی ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، شاعر عظمت ہے. وہ نشانی جو پیغمبر کو معراج کر کے دکھائی گئی، جن کی وجہ سے کل نعمتیں، کل آیات، کل نشانیاں، کل شاعر ہیں، اس پیغمبر کو ایک شاعر اللہ، اللہ کی عظیم ترین آیات الکبر، کبرا، بڑی آیات نشانی دکھانے کے لیے اللہ لے گیا. وہ ہیں سیدہ طاہرہ، یعنی تعظیم خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا کی تعظیم، رسپیکٹ، ادب، احترام، مقام، رفعت اور بلندی کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ساری کائنات پیغمبر کے لیے ہے. پیغمبر کو بھی سیدہ کی نشانیاں، آیات دکھانے کے لیے بلایا گیا. امتیاز جناب سیدہ سلام اللہ علیہ میں اگر گفتگو کی جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ ساری کائنات پیغمبر کی تعظیم کر رہی ہے، اور پیغمبر جناب سیدہ کی تعظیم کر رہا ہے. ہر آدمی پیغمبر کو سلام و درود پڑھ رہا ہے. پیغمبر کسی کے دروازے پہ جا کے کہتے ہیں السلام علیک یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ معدن العلم. یہ کیا ہے؟ یہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے، یہ مقام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہے. اللہ نے سب کو نسل در نسل اتارا ہے. سل میں جناب آدم سے لے کر
جناب عبداللہ اور پیغمبر اسلام، اور پھر اس کے بعد ابو طالب اور مولا کائنات، اور اس کے بعد امام زمان تک نسلوں اور صلبوں تک ہی ہوئی۔ لیکن جب جناب سیدہ کو دینا ہوا تو اللہ نے 40 دن جناب خدیجہ سے پیغمبر کو الگ کیا، پھر بلایا ابو طالب کے گھر سے، اور پھر کہا کہ یہ سیب خود توڑو، اس کو دوسرے کے ذریعے ہم نہیں پہنچائیں گے، خود کھاؤ۔ نور سیدہ سلام اللہ علیہا منتقل ہوا قلب پیغمبر۔ تو یقیناً بات آئے گی، اور یہ تعظیم جناب سیدہ کیا ہر فرد کے لیے جو پیغمبر کا چاہنے والا ہے، امتی پیغمبر ہے، یا خود انسان ہے، یا انسانیت پائی جاتی ہے، ان سب کے لیے خاتون جنت کا ادب احترام تعظیم لازم ہے، واجب ہے، فرض ہے، تمام واجبات سے افضل ترین واجب، جس سیدہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث قدسی میں ہے، اے میرے پیغمبر اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہیں بناتا، اور علی اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو پیغمبر کو بھی خلق نہیں کرتا، اور سیدہ اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو نہ محمد کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا۔ یعنی ایک باعث کائنات ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات ہے، عالمین ہے، اور ایک محافظ کائنات ہے، دونوں کی شخصیتیں ڈیپینڈ ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر۔ اس کا مطلب سیدھی بات ہے کہ اگر سیدہ نہیں ہے تو نہ محمد، نہ علی، نہ کل کائنات، نہ یہ لوازمات، نہ یہ فرش، نہ عرش، نہ زمین، نہ مکان، نہ جنت، نہ جہنم، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس سیدہ سلام اللہ علیہ کی تعظیم کتنی ضروری، کتنی لازم، کتنے واجب ہے۔ اس سے بڑا کوئی کائنات میں کوئی واجب ہو سکتا ہے؟ بات ہماری یہ چل رہی تھی، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ نہیں معلوم کب رکے گا، بس ایک امید ہے ایک منجی عالم کا، جو بھی بقی میں روتا ہے، سیدہ کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں امام زمان، وہ انہی کی بارگاہ میں ایک امید ہے۔ لیکن امید کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ ہم رکھ کے، احتجاج ہمارا جاری رہے گا، فریاد ہماری جاری رہے گی، دعا ہماری جاری رہے گی، اور ظالموں سے نفرت اور مظلوم کی حمایت جاری رہے گی، تاکہ ہم مظلومین میں شامل ہوں، حمایتی جناب سیدہ میں شامل ہوں، چاہے قطرہ ہو۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے احتجاج کا، فریاد کرنے کا، نہیں، دنیا ہلی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ تو بات یہ ہے، اور یہ چل رہی ہے، بقی بقی پھر بقی، ہماری سانس، ہماری فکر، ہمارے خیالات، ہمارے روح رواں، ہماری توجہ عبادت، ہمارے قلب اور قبلہ بقی، دل کا قبلہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے مقدس قبر مطہر ہے۔ یہ نہ رکنے والا آنسوؤں کا سیلاب، یہ سلسلہ نہیں معلوم کب ختم ہوگا۔ قرآن مجید تعظیم کے سلسلے میں کتنی آیات، کتنی روایتیں موجود ہیں۔ شاعر اللہ کی تعظیم، آیات کے بعد نبی اکرم اور معصومین علیہم السلام کے احادیث، روایات، اور ان کے خود اہل بیت کے فضائل اور احترام قرآن بھی بیان کر رہے، پیغمبر کی حدیث بھی بیان کر رہے، اپنے بھی بیان کر رہے ہیں، غیر بھی بیان کر رہے ہیں۔ لیکن عملی ثبوت اس طرح اہل بیت کے بغض اور کینہ میں بے احترامی، مذمت بھی فرما رہی ہے قرآن مجید اور احادیث پیغمبر۔
کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حرمتی اور ان کی توہین یہ مذمت کے لائق ہے، لیکن ضلالت اور گمراہی اور ظلم و ستم اور بے احترامی اور ہتک حرمت اور دشمنان اہل بیت کا طر امتیاز رہا ہے اور ہے آج تک۔ وہ بے احترامی کرتے آ رہے ہیں، دشمنی کرتے آ رہے ہیں، ضلالت اور گمراہی میں لٹے پتے جا رہے ہیں، اور دشمنی کی حد تک صرف زندگی تک محدود نہیں رکھا ہے، وہ قبروں تک پہنچ گئے۔ پتہ نہیں قبروں سے کیا ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ عام قبرستان اور قبر نہیں ہے، یہ کوٹ ہے، یہ عدالت ہے، یہ فیصلے کی جگہ ہے، یہ تبلیغات کا مرکز ہے، یہ ہدایت کا منبع ہے، چراغ ہے۔ آج بھی ان کی قبروں سے لوگ ہدایت حاصل کر رہے ہیں، شفا پا رہے ہیں، کرامات ظاہر ہو رہی ہے۔ ان کی قبروں پہ جانے کے بعد ان کے صفات کو حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ لوگ متوجہ ہیں، یہی تو چاہ رہے تھے کہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہو اور ان کی اچھی باتوں کو جو ہے ان کے دلوں پہ نہ اتر رہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قبر ختم ہو گئی، لیکن یہ ظالم کی بے بسی، یہ ناتوانیاں، یہ ظالموں کی ان تمام حرکتوں کا نتیجہ سامنے ہے کہ آج تک دنیا ان قبروں سے ڈر رہی ہے، اس لیے کہ ان کے فیوز قبروں تک محدود نہیں ہے، کہ فیوز جاری و ساری ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کے مظالم، سیاہ کام، برے کام سے تاریخ گریہ کناں ہے۔ کس کے اوپر ظلم و ستم نہیں کیا ہے؟ کہاں دہشت گرد نہیں کی گئی؟ سب سے پہلے دہشت گردی تو جناب سیدہ کے دروازے پہ کی گئی۔ اگر دنیا دہشت گرد کے منکر ہے، خلاف ہے اور برا مانتی ہے دہشت گردی کو، تو ان کو بھی برا ماننا پڑے گا، ان کو بھی برا کہنا پڑے گا، جنہوں نے در رسول پر، در سیدہ پہ دہشت گردی کی ہے، گستاخانہ حرکت کیا ہے اور حملہ کیا ہے، اور آج تک کر رہے ہیں۔ سلام نہ کرو، دعا نہ کرو، زیارت نہ پڑھو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ کیوں؟ کیا پریشانی ہے؟ کیا دشواری ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ یہ سارے مظالم پیشانی پہ شرمندگی کے آثار نمایاں ہیں، چاہے وہ رسول کے بعد خلافت کا دور ہو، سقیفہ ہو، سازشوں کا، یا خانہ وحی پر حملہ، جس گھر پہ وحی نازل ہو رہی ہو، جبریل جا کے جسے 2 مرتبہ سلام کر رہے ہیں، در سیدہ پر آتے اور جاتے، آگ اور لکڑی جلانا، یا پھر مدینہ منورہ کے دردناک مناظر، یا کربلا کا خون بھرا ہوا منظر، کوفہ اور شام میں ہتک حرمت آل رسول، گھنونا سما منظر۔ مختصر یہ سلسلہ صرف یہی مقامات تک محدود نہیں رہا، بلکہ بغداد، کاظمین، سامرہ، ساوا، یہ ساری جگہ پہنچا، جس کے آثار آج بھی مختلف ممالک میں اور ملکوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، جسے انسانیت خون کے آنسو رو رہی ہے۔ یہ سلسلہ آنسو کب بند ہوگا؟ کب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ کب ہم اس کی طرف احتجاج کر رہے ہیں؟ یہ اہم ترین فریضہ کب ہم ادا کریں گے؟ وہ گستاخان سیدہ کو تو کبھی کوئی معاف نہیں کرے، جس پر آدمیت کا کلیجہ پھٹ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ جب حجت خدا انسانی بصارت سے دور، ہماری نگاہوں سے دور ہیں، پس پردے میں سکونت پذیر ہوئے ہیں، تو دشمنوں نے آپ کے آثار اور تہذیب کو مٹانے کی کوشش کر دی۔
جبکہ زمانہ غیبت سے پہلے یہ سلسلہ قائم تھا، اور انہی آثار میں ایک حصہ باقی ہے، سر فہرست ہے، جو غیبت امام الزمان میں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ اکبر۔ آج دوسری شوال ہے، پہلی اور دوسری شوال میں روزہ منع ہے۔ شوال کے سلسلے میں کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا کہ شوال کو شوال کیوں کہتے ہیں، شوال کیا ہے، شوال کے خصوصیتیں کیا ہیں۔ شوال مکرم اسلامی سال کے 10واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور کرامت کے پیش نظر اسے صرف شوال نہیں کہتے، بلکہ شوال المکرم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس کے مکرم صاحب کرامت ہونے کی وجوہات کی وجہ سے کہ یہ مہینہ کرامت، معجزات کی بنا پر ہے۔ بڑی وجہ اللہ نے اس کے پہلے دن کو اپنے چہیتے پیغمبر حضرت پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذخرم و کرامتم و شرفم و مزیدہ، عید کے خطبے میں قنوت میں پڑھتے ہیں، ذخرم و کرامتم و شرفم و مزیدہ ان تصلی علی محمد و آل محمد ان تدخلنی فی کل خیر دخلت فیہ محمد و آل محمد۔ جس خیر، جس مقام، جس رتبے میں محمد اور آل محمد کو تو نے داخل کیا ہے، اس میں ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل فرما، اور جن برائیوں سے انہیں دور رکھا ہے ان برائیوں سے ہمیں بھی دور رکھ، ہمیں دور رکھنے کی طاقت پیدا کرا دے، توفیق دے دے کہ ان برائیوں کو ہم اپنے آپ سے دور کر دیں، اس لیے کہ یہ برائیاں محمد اور آل محمد سے دور ہیں۔ اگر دور ہیں تو کہیں ہم دور ہونے کا سبب نہ بن جائے کہ ہم بھی محمد اور آل محمد سے دور ہو جائیں، برائیاں کر کے، کوتاہیاں کر کے۔ کل بات ہوئی تھی، یہ دل قبر معصومین ہے، یہ دلوں سے کون نکال سکتا ہے؟ سید سجاد نے یزید کے دربار میں یہی تو کہا تھا، عطین ستہ وفضلن بسبع، ہوتن علم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاع، اور آخر میں کیا کہا؟ والمحبت فی قلوب المؤمنین، ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں اتارا۔ یزید تو سب کچھ تو مٹا سکتا ہے، لیکن میری محبت مومنوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ تو یہ کرامت ہے، کرامت کا مہینہ، معجزے کا مہینہ۔ اب یہاں اپنی شیطان پوری طاقت لگائے گا، پورا ہنر لگا دے گا۔ ایک مہینے کی اور جو ڈیوٹی اور چھٹیاں تھیں اس کی، وہ بھی اسے کور کرے گا۔ اور شیطان جب آزاد ہوتا ہے تو آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو اللہ نے کھلا چھوٹ تو دیا ہی، وہ آزاد ہے، بس یہ ہے کہ مخلص بندے کو نہیں بہکا سکتا۔ شیطان کیسے آزاد ہے اور آزادی میں کیا کیا کرتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم اور آپ نماز قنوت میں پڑھتے ہیں، لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ ذخرم و شرفم و کرامتم و مزیدہ، بہت ممکن ہے کہ مرسل اعظم کے اسی روز کرامت، یعنی عید روز کرامت ہے، معجزے کا دن ہے، پاکیزگی کا دن ہے، طہارت کا دن ہے، عطاؤں کا دن ہے، خدا سے قرب اور معصومین علیہ السلام کے محبت اور قرب حاصل کرنے کا دن ہے۔ 6 مناسبتیں کل بیان کی گئی تھی آپ کی خدمت میں پہلی شوال کی۔ ماہ شوال ایک بہت بڑی عظمت اور کرامت یہ بھی ہے کہ اس کی پہلی رات کو مثیل شب قادر کی طرح اس رات کو قرار دیا ہے، شب عید کو۔
شب قدر سے کم شب عید نہیں ہے، یہ مقام اور رتبہ ہے. یہ ہمارے مستحکم اور مضبوط بنانے کی ایک صحیح کوشش ہے کہ ہم پھر اپنے آپ کو اسی کی طرف پلٹا رہے ہیں اور عید منا رہے ہیں. عید عود سے ہے، پلٹنا اپنے خدا کی طرف، اپنے بچپنے کی طرف، اپنی ولادت کی طرف، کہ اب نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ ہو. اللہ اکبر. اس مبارک اور مکرم شب میں شب قدر کے مانند اعمال انسان کرتا ہے، یعنی یہاں تک کہ 2 مرتبہ غسل کرتا ہے، پھر اس دن جو ہے وہ جعلتہ للمسلمین عیدا، عید قرار دیا گیا ہے. اس پورے دن پورے امت مسلمہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتی ہے عید کے دن. اور سب میں بہت حد تک یکسانیت، برابری، اور سب میں بہت حد تک قاعدہ، یونٹی، اتحاد یہ دکھائی دیتا ہے. دن کے بہت سے حصے میں اجتماعی فلاح اعمال ہوتے ہیں، فلاحی کام ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک اہم اجتماعی اور فلاح عمل زکوٰۃ فطرہ ہے، یعنی دوسرے کا خیال کرتے ہیں. کیا ہے؟ ایک مستحق کا اتنا فطرہ ہے، دوسرے کا اتنا ہے، غنی بنائے. اس کے بعد کہتے ہیں قاد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہہ کر نماز کو قائم کرتے ہیں. کہتے ہیں سال بھر ایک فطرہ دے دیا، سال بھر کی زحمتیں اور تکلیفوں سے انسان نجات پاتا ہے. شوال یہ مہینے کے پہلا دن، اس میں مسلمان انفرادی اور اجتماعی اور اقتصادی ہر طور سے مصروف اور مسرور اور شادمان خوشی میں نظر آتے ہیں. اس دن کچھ اعمال ایسے انجام دیے جاتے ہیں جن کی لذت اور مسرت دیر تک باقی رہتی ہے، مگر اب یہ لذت اور مسرت ایک ہفتے میں بھی چلی جاتی ہے. یہ عید کے دن اتنی خوشیاں، اتنی، یہ ماہ شوال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 53 برس کے تھے، 53، اور ہجرت کا پہلا سال ہے شوال میں. سودا رسول خدا کی ایک بیوی ہیں، ان سے پہلے ام المومنین سے عقد ہوا. مسلمانوں کے کتابوں میں یہ ہے کہ وہ ام المومنین 6 سال کی یا 7 سال کی ہوں، 53 سال کی رسول خدا. اللہ اکبر. غیر قوموں کو اس میں اعتراض کرنے کا موقع بھی مل گیا. معاذاللہ رسول خدا کے اوپر بڑے برے الزامات لگاتے ہیں. تو رسول کی تعظیم کے لیے کہ ان سے الزامات سے بچیں، ایسی روایتیں نہ بنائی جائے، نہ گڑھی جائے جس سے توہین رسالت. اب اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ مہینے میں نکاح جو ہے وہ سکسیز نہیں ہوتا، کامیاب نہیں ہوتا، لہذا بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں نکاح نہ کیا جائے. بِأَنَّهُ لَا نَصَّ عَلَى مَا اعْتَضَى مِنَ الْكَرَاهِيَةِ اللَّقَاءِ. یہ الگ بات ہے کہ کوئی بہت بڑی نص نہیں ہے. ہمارے یہاں رائج تو ہے کہ شوال کے مہینے میں عقد نہ کرو، اس میں ولادت نہیں ہوتی، بچہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی کوئی نص نہیں ہے. اچھا، میری گزارش یہ تھی کہ شوال اتنی عظیم 6-7 مناسبتیں، عمر آس مارا گیا، امام رضا عید کے لیے نکلے، مولا علی نے سورج پلٹا دیا، اور جنگ کرکر بھی ہوا، اور یہ ساری جنگ ہونے کے بعد فتح، کامیابی، اور اس کے بعد جعلتہ للمسلمین عیدا، عید قرار دیا ہے، پلٹ دیا ہے. لیکن یہ ایک ویک، یہ ساری خوشیاں جس کے صدقے میں عید ہو، ختم کر دیا جاتا ہے. مگر یہ لذت اور مسرت ایک ویک، ایک ہفتے میں ختم ہو جانے والی. ہماری ایک ہفتے تک بھی ہماری خوشیاں نہیں چلتی، چونکہ وہابیوں کے روح فرساں حرکتوں نے اسے بھسم کر دیا، ختم کر دیا، تباہ کر دیا.
افسوس، ہزار افسوس کی آج شوال المکرم، اسی مہینے کی ایسی غمناک اندوہ اور تاریخ جس میں مظالم کے پہاڑ ڈھا دیے گئے، بنت رسول، اولاد رسول، امہات المؤمنین، صحابہ کرام، سبھی کی مقبروں کو انہدام کی ظالم سنگدن چلی، چکی میں پیس دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ جنت البقیع کو تاراج کرنے والے مشدد اور پست کردار اور بنی امیہ اور بنی عباس کی گھٹیا ورثہ دار یاد رکھیں کہ جنت البقیع تو ایک دن جنت الفردوس بن ہی جائے گا۔ جنت البقیع ایک دن جنت الفردوس بنے گا۔ فردوس کا وارث جب آئے گا، جنت کا وارث آئے گا، زمین کا وارث آئے گا، قرآن کا وارث آئے گا، ظاہر بظاہر آئے گا اور یقیناً آئے گا۔ یہی جنت البقیع، جنت الفردوس جو ہے حقیقت اسے ظاہر کر دیں گے۔ ہم اسے قبرستان نہیں کہتے، ہم اسے جنت کہتے ہیں، وادی جنت۔ اس کی تاریخ میں باتیں آئیں گی اور میں انشاءاللہ گزارش کروں گا، یہ صرف میں آمادگی کے لیے دو چار الفاظ آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ جنت الفردوس بنے گی، اور جس دنیاوی اور اخروی جنت کے حسین اور میٹھے خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ انہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا جنہوں نے سیدہ کو دکھی کیا ہے اور ستایا، پریشان کیا۔ انہیں جنت کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ جو آل محمد کو غم دے کر خوشیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، ناممکن ہے ان کی زندگی میں کبھی شادمانی اور خوشی ہو۔ عید کے دن عاطف غیبی کا اعلان ہوا تھا، خدا اس قوم کو کبھی عید نصیب نہیں کرے گا جو قتل حسین پر عید اور جشن منا رہے۔ ٹھیک ہے، آج ظلم کر کے تم خوش ہو جاؤ، مگر ان کے لیے شدید دنیاوی ذلت اور رسوائی کے ساتھ آخرت کے شدید عذاب بھی ہے، اور اللہ نے جہنم عدت للکافرین، انہیں کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، کافر سے بھی بدتر۔ اس مہینے کی الگ الگ تاریخوں میں الگ الگ مناسبتیں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس ضمن میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات جاری رہے گی۔ انہدام جنت البقیع کے جان سوز و دل خراش شانحہ پر قلبی تعزیت اور تسلیت امام زمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس ضمن میں ایک لفظ کو میں اور بڑھا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ جب مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے جنازے کو دفن کیا ہے تو دوسرے دن لوگ آئے گئے کہ علی تم نے رسول کا جنازہ اٹھایا نہیں بتایا، اور سیدہ کا جنازہ اٹھایا اور آپ نے نماز جنازے کے لیے بھی نہیں بلایا، اور چلے گئے، کہا کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں گے، معاذ اللہ قبر سیدہ کھودنے لگے اور آمادہ ہو گئے۔ مولا کائنات کو معلوم ہوا ننگے پاؤں ننگے سر دونوں ہاتھ میں تلوار لے کر علی اس انداز سے نکلے کہ جس کے لیے رسول نے کہا کہ جب علی اس صورت میں نکلے تو ڈرو۔ منہ سے لعاب دہن جاری ہے، چہرے پر غضب اور غصہ علی بن ابی طالب کا، وہ جو عمرو بن عبدود کے سینے سے اتر گیا ہو اپنی ذاتی غصے میں، ذاتی محبت سے نہیں۔ سیدہ جس نے سیدہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، خدا کہہ رہا ہے جس نے سیدہ کو غضبناک کیا، تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے غضبناک کیا، اور خدا کی لعنت ہے۔ الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ اللہ کا وعدہ ہے تو آنے والا ہے، عذاب تو آئے گا ہی اور آئے گا۔
مولا کائنات پہنچے کہ آؤ کہ کس کی مجال، کس کو پٹخ کے سینے پہ سوار ہو گئے، قتل کرنا چاہا، دوسروں نے بچایا، مولا کائنات نے کہا کس کی مجال ہے؟ قبر سیدہ سے ایک کنکری بھی اٹھا لے۔ میں کہوں گا علی ابن ابی طالب، یہ آپ کا زمانہ ہے، آپ نے اپنی قبر سیدہ سے ایک کنکری بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دی، کسی کی ہمت نہیں رہی۔ مولا امام زمان، یہ آپ کے دور حکومت ہے، پوری قبر سیدہ مسمار کر دیا گیا اور آپ دیکھتے رہے۔ مولا کیا مسئلے آتے ہیں؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے قوم کے شیعہ کیا کرتے ہیں، تو ہمارے دل غمزدہ ہیں۔ یقیناً ہمارے پاس وہ حوصلہ نہیں ہے، آپ کی نصرت اور مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کی خدمت میں فریاد تو کر سکتے ہیں مولا امام زمان۔ اللہ اکبر، بڑی باتیں انشاءاللہ ہوں گی آپ حضرات کی خدمت میں۔ بقی پھر بقی پھر بقی، خاندان آل اطہار علیہ السلام کے آثار اور افکار اسی میں پوشیدہ ہے۔ اللہ اکبر، عقلی اور منطقی اقدار اور تقاضوں کے عین مطابق ہے بقی، کسے بالکل شر و شاداب اور جنت نما بنا کے ظاہر رکھنا چاہیے تھا۔ یہاں حضور خود آتے تھے، تاریخ دیکھیے گا، اس تاریخی قبرستان میں جگر گوش رسول بھی محو استراحت ہے، جس خاتون جنت کی تعظیم و تکریم کے لیے رسالت میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ معمولی بات نہیں ہے، بیٹی کا ادب احترام نہیں کر رہے، اپنی جگہ بٹھاتے، ہاتھ کو چومتے۔ جس کی شان رفیعہ میں خود سرکار دو عالم نے فرمایا فاطمہ تو بضعت منی، من احب فقد احبنی ومن ابغض فقد ابغضنی۔ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے راضی و خوشنود کیا اس نے مجھے راضی و خوشنود کیا۔ جس نے ان سے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ لیکن یہ کائنات عالم کی وہ مظلومہ بی بی ہیں جن پر ظلم ہوتا رہا، جنہیں شہادت کے بعد بھی آرام سے رہنے نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر، آپ کے روضہ مقدس کو مسمار کیا گیا اور جان بوجھ کر رسول زادی کی نشانیوں کو مٹا دیا گیا تاکہ ایمان والے اور رغبت اور مودت والے اس بی بی کے ساتھ نہ رہیں۔ پھر آپ کے 4 معصوم بیٹے کے روضے مقدس کو بڑی بے دردی کے ساتھ زمین دوز کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا۔ اللہ اکبر، پورے ہوئے ماں کے لحد ہی کے آس پاس پورے خلیل سبط پیمبر علی کے لال خاندان رسالت کی عظیم ہستیوں کے روضوں پر کوئی بڑی بڑی بلڈنگیں اور عمارت نہیں ہے، بلکہ چھت بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، دھوپ ہے۔ چند پتھر پڑے ہیں جن کو مومن ڈھونڈ رہے، نالہ اور فریاد کرتے ہیں اور اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب کعبہ ہماری اس تڑپ کو، ہماری اس بے چینی کو، ہماری اس آمادگی کو خاتون جنت کی خدمت میں شرف قبولیت عنایت فرما، ہماری یہ احتجاج میں طاقت فرما، ہماری یہ دعاؤں میں اثر پیدا فرما، ظالموں کے لیے خنجر کا ثبوت ہو،
اور مومنوں کے لیے آمادگی اور انعامات اور توفیق میں اضافہ ہو کہ دن رات ہم بقی پھر بقی پھر بقی کو یاد کرتے ہیں، صاحب بقی سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سیکھتے رہیں۔ یقیناً آخر میں باتیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے بقیت کے بعد بھی چلتی رہے، انہدام بقیت سے اللہ توفیق دے۔ ان باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کیا جائے گا۔ آج 2 رکعت نماز ہے جو الحمدو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں آج کے دن 2 شوال کو قربتاً الی اللہ۔ الحمدو کے بعد 1 مرتبہ سورہ کافرون، قل یا الکافرون، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، یعنی 4 قل الحمدو کے بعد دونوں رکعت میں اسی طرح پڑھنا ہے۔ نماز تمام ہو، دعا مانگیں، التجا کریں، فریاد کریں، دعا مانگیں بحق السیدہ، بحق فاطمہ زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری حاجات، ہماری مشکلات کو دور فرمائیں۔ مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں، اس کی ایک دوسری کلپ ہمارا سلسلہ وار شروع ہے کہ مصائب اور علام کی وجوہات اور علل اور سبائب کیا ہیں، اور ان مصائب اور علام و دشواریاں اور پریشانیوں سے نکلنے کے ذریعے کیا ہیں۔ محمد اور آل محمد علیہ السلام بہترین وسیلہ ہیں اور جو ہماری تمام مشکلات کے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ اب انسان کی زندگیوں میں اگر تلخی پیدا ہو جاتی ہے آپس میں، خدا نخواستہ شوہر اور بیوی میں، یا بھائی بھائی میں، یا اور رشتہ داروں میں اگر نا اتفاقی ہے، تو سورہ طٰہٰ، اگر ہمارے دلوں میں بھی نفرت ہے، بغض ہے، دل دور ہو چکے ہیں، تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں 1 مرتبہ، اور پھر دوسرے کو صلح کرنے کے لیے آمادہ کریں اور جائیں ان کے پاس، تو انشاءاللہ ان کے لیے صلح نصیب ہوگی، اور ہر طریقے کی صلح، ہماری صلح خدا سے، اہل بیت علیہ السلام سے، خاص طریقے سے ہماری دشمنی کس سے ہو چاہیے؟ شیطان سے۔ کس سے ہونا چاہیے؟ دشمن اہل بیت سے۔ کس سے ہونا چاہیے؟ جو بقی کا دشمن ہے۔ بقی کو جنت الفردوس بنانے والے سے دوستی اور انعامات، اور ان کے جو صالح امت ہے، اصلاح امت ہے، منجی عالم ہے، ان سے صحیح طریقے سے رابطہ رکھ سکے۔ خدا ہمارے ان احتجاج کو، احتجاجی جملے کو قبول و مقبول فرمائے، اور ہمیں مظلومین کی فہرست میں اللہ داخل کرے، نہ بول کر، خاموش رہ کر، بے توجہ ہو کے ظالموں میں شامل نہ ہو۔ ظلم ہو رہا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس پر راضی ہیں اور بول نہیں رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی لعنت ہے۔ لہذا قلبی اعتبار سے، فکری اعتبار سے جاگیے، بیدار ہوئیے کہ سیدہ کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، سیدہ کی الفت اور محبت کے بعد ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا ہوشیار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، دعا میں، فریاد میں، استغاثہ میں، اپنی پہلی دعاؤں میں سے یاد رکھیں۔ آنسو نکلے تو پہلی دعا یہ کریں، امام زمان کو واسطہ دیں جناب سیدہ کا، قسم دلائیں جناب عباس کی، امام حسین کا واسطہ دلائیں، ہماری زبانوں میں اثر ہو۔ مولا آپ تو 1 لمحے میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے امتحان ہے کہ تم اس وقت کیا کرتے ہو۔ تمہارا ضمیر مر چکا ہے، یہ زندہ ہے، تو ہمیں اتنا بڑا امتحان نہ لینا مولا کہ ہم جو امتحان نہ دے سکیں، بلکہ ہمیں آمادہ کر دے، توفیق دے، ہماری زبانوں میں، ہماری فکروں میں، ہمارے عمل میں اثر دکھائے کہ ہم جنت البقی کو جنت الفردوس دیکھتا ہوا دیکھ سکیں، بنتا ہوا دیکھ سکیں، اور اسی طرح آباد و شاد دیکھیں جس طرح اور روضے کربلا، مشہد، سامرا، کاظمین، دربار علی ابن ابی طالب ہے، اسی طرح اس بقی کو بھی روضہ رسول کی طرح آباد و شاد دیکھنے کے ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ خدا ہماری اس دعا اعمال ان کو قبول و مقبول فرمائے، جو لوگ اس میں آمادہ ہیں پروردگار ان کی آمادگی کو قبول فرما، ہمیں صحیح معنوں میں یاد فاطمہ زہرا، ذکر فاطمہ زہرا
الفت و محبت فاطمہ زہرا، احترام خاتون جنت کی توفیق عنایت فرما، ان کے دشمنوں سے بے پناہ نفرت کرنے کی دولت عطا فرما، وارث بقی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع و فرما برداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم علیہ اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ السلام عليكم يا أئمة البقيع الغرقد، السلام عليكم يا أبناء رسول الله، اللهم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔